اصل چیز کیا ہے؟ انسان حج کر کے آ جاتا ہے، انسان قربانی کرتا ہے، اب انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو حج کرنے کے بعد آ کر انسان کی عبادات کے اندر، انسان کے معاملات کے اندر، انسان کی عادات کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ عبادات کے اندر تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ کہ اب عبادات میں جو ہے وہ ایک کیفیت ہونی چاہیے جو حج کے اندر انسان پیدا کرتا ہے، حج کے اعمال اختیار کر کے جو عاشقانہ جو انداز اپناتا ہے، اب عبادت جو ہے اس کا انداز ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب انسان جو ہے وہ قربانی کرتا ہے تو اب اپنی جو پوری زندگی ہے، یہ جو بقیہ زندگی ہے، اس کے اندر قربانی کے جذبے کو سامنے رکھے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلا پورا جو عشرہ ہے، لاسٹ ویک، وہ حج کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، قربانی کے حوالے سے گفتگو، عنوان جو تھا وہ حج تھا، اور اسی وجہ سے تمام کے تمام پروگرامز اور جو ہماری جو گفتگو تھی، ہمارے بیانات جو تھے وہ اس حوالے سے تھے۔ تو الحمدللہ حج اپنے اختتام کو پہنچ چکا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن حضرات نے حج کیا، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور یعنی وہ حج جو نیکیوں سے بھرپور ہو، جو مقبول ہو، اور جو حج کے اصولوں کے مطابق ہو، اس کی جزا جو ہے صرف اور صرف کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ شخص جس نے حج کیا اور حج کے اندر فسق و فجور کے کام نہیں کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اور رفث سے یعنی جو باتیں ہوتی ہیں بے حیائی کی اور عریانی کی اور محبت کی، جو کہ سم ٹائم جائز بھی ہوتی ہیں، لیکن حج کے موقع پر کیونکہ ازدواجی تعلق قائم کرنا منع ہے، ان چیزوں سے بھی رکا، اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچایا، جو ناجائز چیزیں تھیں ان سے بھی بچایا، فسق و فجور سے، اور جو جائز تھیں لیکن وقتی طور پر ان کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا۔ تو رجع کہ یوم ولدتہ امہ، تو وہ لوٹا ایسے جیسے کہ اس کے والدین نے اس کو آج ہی جنا، اس کی والدہ نے اس کو آج ہی پیدا کیا۔ تو لہذا جس طرح سے ایک نومولود ہوتا ہے ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک مبرہ، اور تمام کی تمام آلائشوں سے صاف ستھرا ہو کر جو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اس پر کسی قسم کا کوئی دنیا کا اور دنیاوی آلائشوں کا، دنیاوی گندگیوں کا کوئی غبار نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی وبال نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ تو معصوم ہے، بچہ ہے، نیو بورن بیبی۔ تو اسی طرح سے حاجی جو ہے وہ حج کرنے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے، بالکل پاک صاف۔ تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے حج کیا، اللہ تعالیٰ ان کو حج کی قبولیت عطا فرمائے، اللہ ان کو حج کی جزا عطا فرمائے، اور آئندہ جو حج سے جو چیزیں حاصل ہوئی ہیں، جو برکات حاصل ہوئی ہیں، جو انہوں نے ایک مقام کو حاصل کیا، ایک نسبت کو حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے۔ اسی طریقے سے جو حجاج کرام نہیں تھے، جنہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں عید الاضحیٰ کو سیلیبریٹ کیا اور قربانی کی جو عظیم عبادت تھی، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا اور قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبولیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزا عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اثرات پیدا فرمائے۔ تو لہذا ناظرین، یہ ساری عبادتیں، یہ سب کچھ جو ہے، یہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر زندہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھتا ہے اور قائم و دائم رکھتا ہے، جیسا کہ یہ قربانی کی سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم و دائم رکھا، اور یہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک رہے گی یہ سنت۔ تو لہذا ناظرین، ان سب چیزوں میں، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے جس قسم کی بھی جو بھی عبادات ہوں، ان ساری عبادات کے اندر جو مطلوب ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، کہ اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا،
دیکھیں قربانی کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ کہ نہ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، جب حابیل اور قابیل نے جب قربانی پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا ارشاد فرمایا، اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ اللہ تعالیٰ تو یہ جو قربانی ہے یہ صرف متقیوں کی قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اور جو اراکین ہیں، مثال کے طور پہ جو رمضان کا روزہ ہے، اس کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر تمام کی تمام عبادتوں کا محور اور مرکز جو ہے وہ تقویٰ ہے، کہ جس سے تقویٰ حاصل ہو۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا خوف، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی محبت کے اندر جو ہے اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا۔ وقا یقی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ تقویٰ یعنی انسان اپنے اندر جو ہے وہ کیا کرے، اپنے اندر جو ہے وہ تقویٰ پیدا کرے، خوف خدا، خشیت الہی پیدا کرے، اور یہ خشیت الہی خوف جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہو۔ متقی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی جو نافرمانی ہے اس کو نہیں کرتا، اس سے بچتا ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ بھئی اللہ کوئی اللہ کا عذاب یا اللہ کی پکڑ یا اللہ کوئی اتنا خوفناک کوئی وجود کا نام ہے، وہ اس لیے کہ وہ اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اور محبت کے ساتھ رکنا، بچنا، اللہ کی نافرمانی کو نہ کرنا، یہ محبت کے ساتھ اگر کرے، یعنی اطاعت کرے، بندگی کرے۔ بندگی کہتے ہیں اس کو کہ جو انسان، دیکھیں غلامی اور بندگی میں فرق ہے۔ غلام جو اطاعت کرتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، وہ خوف کے ساتھ کرتا ہے، وہ مجبوری کے ساتھ کرتا ہے، وہ دل کے اندر اس کے سخت غصہ ہوتا ہے، ناخوشی ہوتی ہے، ناپسندیدگی ہوتی ہے، وہ بھی اطاعت کر رہا ہے۔ اور ایک اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اطاعت کر رہا ہے، وہ بھی بندگی کر رہا ہے۔ دیکھیں اطاعت اور جو اتباع ہے اس کے اندر فرق ہے۔ اطاعت جو ہے وہ طاقت کے زور پہ بھی کروائی جا سکتی ہے، وہ خوف کے ذریعے سے بھی کروائی جا سکتی ہے، وہ آپ زبردستی بھی کروا سکتے ہیں، آپ کسی طریقے سے بھی لالچ سے بھی کروا سکتے ہیں، یعنی آپ جو ہے وہ کسی بھی عنوان کے ساتھ کروا سکتے ہیں۔ اس کے اندر خوشی کا ہونا لازمی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی رضامندی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اتباع جو ہوتی ہے، اتباع انسان اختیار کرتا ہے رضامندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہ کام کرتا ہے، محبت کے ساتھ کر رہا ہے۔ دیکھیں ایک شیف ہے، وہ کھانا پکا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ نہ پکا رہا ہو، بے دلی کے ساتھ پکا رہا ہو، زبردستی پکا رہا ہو، تنخواہ کے لیے پکا رہا ہو، اس کی ڈیوٹی ہے، کھانا پکا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ایک خاتون کھانا پکا رہی ہے۔ اب خاتون کھانا پکا رہی ہے، وہ خوشی کے ساتھ پکا رہی ہے، رضامندی کے ساتھ پکا رہی ہے، محبت کے ساتھ پکا رہی ہے کہ جی میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و قارب کے لیے کھانا بنا رہی ہوں خوشی کے ساتھ۔ اب دونوں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک کو کہتے ہیں اطاعت اور ایک کو کہتے ہیں اتباع۔ تو اللہ رب العزت جو مجھ سے اور آپ سے جو مطالبہ کرتے ہیں وہ اتباع کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگرچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، لیکن جو مقام محبوبیت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ مقام وہ کب عطا کرتے ہیں؟ جب آپ اتباع کرتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کہ میری اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو لہذا محبوبیت تک پہنچنے کے لیے اتباع کا ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ناظرین یہ سارے عبادات ہم نے کی ہیں، یہ سب ہیں۔ تو ابھی ماشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوگا، محرم الحرام میں پھر عاشورہ کا دن ہے، اسی طریقے سے یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے، اور انسان اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ قربانیاں بھی کرے گا، حج بھی کرے گا، عمرے بھی کرے گا، رمضان کے روزے بھی رکھے گا۔ لیکن تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا مطالبہ اللہ رب العزت ہر آن ہر گھڑی کرتے ہیں۔ اللہ کا مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو تقوی جو ہے اس کا مطالبہ ہر آن ہر گھڑی ہے۔
تو لہذا ان ساری عبادات کا مرکز جو ہے وہ تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو عطا فرمائے۔ تو تقوی کا پھر اونچا مقام بھی ہے۔ پھر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا راستہ کھول دیتا ہے اور وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل کے اندر جو ہے اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے جو شخص جو ہے تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو لہذا اسی لیے مطالبہ کیا انبیاء کرام نے بھی اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ دیکھو کہ ہم تم سے سوال کیا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم تم سے روزی نہیں کمانا چاہتے، ہم تو کہتے ہیں کہ بس تم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور اس پہ پابندی کریں، ان کو جمائیں، اور عاقبت جو ہم آپ سے رزق کمانا نہیں چاہتے، والعاقبۃ، کہ عاقبت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو لہذا اصل چیز کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان کر دیا، وہ ہے تقویٰ۔ اسی لیے لیکن تقویٰ جو ہے وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وہ متقی جو ہے وہ کسی شخص کو آپ اس کے چہرے سے، اس کی شکل صورت سے، اس کے لباس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ متقی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس نے متقیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، اس نے متقیوں والی صورت اپنائی ہوئی ہے، لیکن متقیوں والا لباس ہو، متقیوں جیسی صورت ہو، لیکن دل تقوی سے خالی ہو، تو یہ تو انتہائی درجے جو ہے یہ کس بات کی ہے کہ یہ کیونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے، اور دل ہی اصل مقام ہے ہر چیز کا۔ تو اللہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی تم جو ہے تقوی اختیار کرو۔ تو اب تقوی جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ انسان کے ظاہر کا نام نہیں ہے، انسان کے باطن کا نام ہے۔ تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، نیکی کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ تو لہذا ناظرین ایمان تو دل کی ایک اطاعت کا نام ہے نا، اتباع کا نام ہے، دل کی قبولیت کا نام ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے تو آپ اقرار کرتے ہیں لیکن تصدیق، مہر جو ہے وہ قلب کی لگنا ضروری ہے۔ تو اب جو بر ہے، نیکی کا تعلق بظاہر کس سے نظر آتا ہے؟ بظاہر تو اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی کیا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو اب یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایمان کی نیکی کیا ہے، کیونکہ ایمان ظاہری چیز کا نام نہیں ہے، ایمان باطنی چیز کا نام ہے۔ جو شہادت ہے وہ تو باطنی چیز کا نام ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو ظاہری عبادات کا نام ہے، یہ تو خارجی ہیں۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کیا، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ، کہ نیکی کیا ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر۔ تو ایمان جو ہے وہ ایک باطنی چیز کا نام ہے۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے نیکی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ تو گویا کہ ناظرین اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز جو ہے وہ تصحیح نیت ہے۔ اصل چیز کیا ہے کہ آپ ظاہری طور پر بھی ایمان لا سکتے ہیں اور باطنی طور پر بھی ایمان لا سکتے ہیں۔ ظاہری ایمان جو ہے وہ پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ نفاق والا ہوگا، اور دل سے ایمان لانا جو ہے وہ مومن کا ایمان ہوگا۔ اور اسی لیے کہ جو اعمال ہیں، اعمال کے اندر بھی پھر دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی ایک تو ظاہری اعمال ہے نا، لیکن اعمال کی روح کیا ہے؟ اعمال کی روح جو ہے تصحیح نیت ہے، اعمال کی روح جو ہے وہ خلوص ہے، خلوص۔ اور انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا تعلق کس کے اوپر ہے؟ دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اور نیت کس چیز کا نام ہے؟ وہ ظاہر کا نام نہیں ہے، نیت جو ہے وہ باطن کا نام ہے۔ تو لہذا اصل چیز کیا ہے ناظرین؟ اصل چیز جو ہے وہ ہماری روح ہے، ہمارا قلب ہے، ہمارا باطن ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا۔ کہ اب اعمال جو ظاہر سے جن کا ظہور ہوگا، اور لیکن اصل جو روح ہوگی ان کی وہ باطن ہوگی، اور باطن کے اندر باطن کی کیا؟ خلوص نیت۔ اصل کیا ہے؟ خلوص۔ تو جو انسان خلوص کے ساتھ جو بھی عمل کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرے گا۔ تو لہذا ناظرین یہ پچھلے جو ایام تھے ان کے اندر کیا تھا؟ ان کے اندر حج تھا،
ان کے اندر جو ہے وہ عبادات تھیں، ان کے اندر قربانی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تسبیح کا اہتمام کرو، تقدیس، اللہ کی تقدیس بیان کرو، تحمید بیان کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ان دنوں کے اندر۔ تو اب ذکر کا تعلق اور تسبیح اور تحمید کا تعلق جو ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا تعلق خاص ان دنوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے پوری زندگی کے ساتھ ہے۔ لیکن ان دنوں کے اندر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ حکم دیا گیا، تو لیکن کیا ہو گیا کہ پریکٹس ہو گئی۔ اب پریکٹس کروائی گئی کہ زیادہ سے زیادہ ایام تشریق تھے کہ ہر نماز کے بعد تکبیرات پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس لیے کہ ان دنوں کے اندر ان کی پریکٹس کروائی گئی، یہ بڑے بابرکت مبارک دن تھے، تو ان دنوں کے اندر اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ لیکن یہ اب کس بات کی مشق کروا لی، اب کہا جاتا ہے کہ بھئی ساری زندگی جو ہے وہ تو ذکر کو ساری زندگی کرنا ہے۔ اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیام وقعود وعلی جنوبہم، کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اپنے بستروں پر۔ تو دیکھیں یہ اصل مطالبہ ہے کہ ذکر جو ہے وہ ہر آن ہر گھڑی کرنا ہے، چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے۔ اور ذکر سے کیا ہوگا؟ ذکر سے اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، ذکر سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ تو ذکر کرنا جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو لہذا اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کہ جو آگاہ ہو جاؤ اور متوجہ ہو جاؤ کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ، کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور دلوں کی جو صفائی ہے وہ کس چیز سے ہے؟ وہ لذکر اللہ، وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ تو لہذا اس کا بھی اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ انسان حج کر کے آ جاتا ہے، انسان قربانی کرتا ہے، اب انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو حج کرنے کے بعد آ کر انسان کی عبادات کے اندر، انسان کے معاملات کے اندر، انسان کی عادات کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ عبادات کے اندر تبدیلی سے مراد کیا ہے؟ کہ اب عبادات میں جو ہے وہ ایک کیفیت ہونی چاہیے جو حج کے اندر انسان پیدا کرتا ہے، حج کے اعمال اختیار کر کے جو عاشقانہ جو انداز اپناتا ہے، اب عبادت جو ہے اس کا انداز ڈیفرنٹ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب انسان جو ہے وہ قربانی کرتا ہے تو اب اپنی جو پوری زندگی ہے، یہ جو بقیہ زندگی ہے، اس کے اندر قربانی کے جذبے کو سامنے رکھے۔ جو قربانی کا جذبہ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے کہ بھئی مجھے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے اور جو ہے وہ امت کے لیے جو ہے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنا ہے۔ تو قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے، یہ نہیں کہ صرف جانور ذبح کر لیے بس کافی ہو گیا، نہیں، وہ جو کیفیت ہے، جو مقصد ہے قربانی کا، وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات میں ہم سب اس پر تیار رہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو پورا کرنا ہے اور اپنے اندر قربانی کے جذبے کو پیدا کریں گے۔ تو یہ سارے اعمال کروانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ للہیت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر جو ہے وہ جذبات پیدا ہو جائیں، انسان کے اندر خواہشات پیدا ہو جائیں، اس کے اندر جو ہے اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اطاعت کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا اور ماننے کا جذبہ پیدا ہو جانا، کہ یعنی اللہ کے جو احکامات ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں، ان طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور ان کے اوپر اطاعت کرنا، اتباع کرنا، اپنے آپ کو منوا لینا کہ بھئی ہم بس اتباع کرتے ہیں، آمنا سمعنا و اطعنا، ہم ایمان لائے، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ مومن ہے، اس کو کہا جاتا ہے مومن۔ لہذا ناظرین، مومن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اپنے دل سے تمام کے تمام جو احکامات ہوتے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، حضور کی جو سنتیں ہیں، جو شریعت الہیہ ہے، اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو قبول کر کے اس کے اوپر پھر چلتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے۔ تو لہذا اب یہ جو دن ہے ناظرین، ان دنوں کے اندر بھی ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے اور اپنی
عادات کو بدلنا چاہیے، اپنی ترتیب کو بدلنا چاہیے، اپنی روٹین کو بدلنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان حالات کے اندر تو ہر طرف آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ جھٹکے دے رہا ہے مختلف چیزوں کے اندر، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بھئی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف کبھی متوجہ ہی نہیں ہوتے اگر ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگر یہ پریشانی آتی ہے، چاہے وہ مالی طور پہ ہو، چاہے وہ جانی طور پر ہو، کسی قسم کی بھی ہو، تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی اللہ کوئی پریشانی دے کر، کوئی بیماری دے کر اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بھئی کہ انسان کتنا صابر ہے، کتنا اس کا یقین میری ذات پہ مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحت بھی رکھی ہے، بیماری بھی رکھی ہے، اللہ نے خوشی بھی رکھی ہے، اللہ نے غم بھی رکھا ہے، رات دن، یہ ساری زندگی، موت، حیات، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو یہ تو اس زندگی، کائنات ہے ہی اسی چیز کا نام، لیکن زندگی ہے ہی اسی چیز کا نام۔ زندگی مرکب ہے ان سب چیزوں کا۔ کوئی آدمی کہے کہ جی میں زندگی کے اندر مجھے کوئی غم نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی بے چینی نہ ہو، کسی قسم کچھ نہ ہو، تو پھر دنیا میں تو یہ سب پاسبل نہیں ہے۔ دنیا تو ان چیزوں کا نام ہے، وہ تو آخرت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت ایسی رکھی ہے جس کے اندر کوئی بے چینی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا راحت ہی راحت ہے، مزے ہی مزے ہیں، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اب دنیا کے اندر یہ ہے کہ فرق کیا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کا یقین اللہ کی ذات پہ مضبوط ہوتا ہے، تو وہ ہر معاملے کے اندر رضا بقضا ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو بھی حالات آئیں گے، جیسے بھی معاملات ہوں گے، جس قسم کی بھی صورتحال ہوگی، ہم اپنے رب پہ راضی ہیں۔ جو اللہ ہمارے ساتھ کرتا ہے ہم اس پہ راضی ہیں۔ کوئی پریشانی آ جائیں گی تو صبر کریں گے، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے گا ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے۔ تو کیا ہے کہ بھئی یہی تو دو صورتیں ہوں گی نا، بھئی انسان کی حالت کیا ہوگی، اچھی حالت ہوگی، بری حالت ہوگی۔ اچھی حالت کے اندر شکر ادا کرے گا اور بری حالت کے اندر صبر کرے گا۔ تو ان دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ نے صابرین کے لیے بھی بڑا مقام رکھا ہے اور شاکرین کے لیے بھی رکھا ہوا ہے۔ لیکن اب شاکرین کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور نعمتیں بڑھانا شروع کر دیتا ہے، اور زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے، اور صابرین کو اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے، اور اتنا اجر عطا کرتا ہے کہ وہ ان کے تصور سے بھی وراء الورا ہے، ان کے وہم و خیال میں بھی وہ اس کا جو ہے اجر نہیں آ سکتا۔ تو جب اللہ کہہ رہا تھا کہ میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو میں صابرین کو اجر بغیر حساب کے دیتا ہوں، تو پھر تو جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے کہ بھئی اب بغیر حساب کے دینا ہے تو کتنا دینا، تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ تو صبر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجر رکھا۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اس کی ہر حالت میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، چاہے اچھے حالات ہوں چاہے برے حالات ہوں، تو وہ اس کے لیے دونوں حالات ٹھیک ہیں۔ اب یہ ہے کہ بس صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارتا رہے، چلاتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا فضل فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں گے۔ اور اسی طرح سے ناظرین، آپ سب حضرات سے بھی دعاؤں کی بھی گزارش ہے کہ سب دعا کریں، بھائی ایک دوسرے کے لیے کریں، جو بیمار ہیں ان کے لیے کریں، جو پریشان ہیں ان کے لیے کریں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔